قرآن استاد محترم حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ کچھ کہا جا سکے۔ حضرت استاد جی اپنی تعریف ان کی بولتی ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اور اگر ایک شاگرد ہونے کے ناطے سے اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے۔ اگر کسی مقام پہ ہم پہنچے ہیں تو ان کی دعائیں اور تربیت کا اثر ہے، اور یہ جن کی تربیت کا اثر ہے آج یہ جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ قبر کی پاتال میں پہنچ چکے ہیں۔ والد بھی دنیا سے چلے گئے، والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، اور وہ روحانی باپ جس نے بچپن سے اس وقت تک ان کی سرپرستی کی آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا علم قاضی شفیق الرحمان صاحب کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے پہلے قاضی جنید رشید صاحب اپنے والد محترم کی جھلک دکھا رہے تھے، آج استاد محترم کا علم آپ حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب کی صورت میں سنیں گے۔ حضرت استاد جی کی گفتگو میں نظریات کی پختگی ہوتی ہے، اعمال کی درستگی ہوتی ہے۔ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، چاند کہوں یا چاند کی چاندنی، سورج کہوں یا اس کی کرنیں، ان کے لیے الفاظ کم ہیں، ان کی شخصیت بہت بڑی ہے۔ بس یہی کہوں گا جو اپنے استادوں کے بارے میں کہا کرتا تھا، مبالغہ نہیں ہے۔ ان کے بعد دور تک نظر دوڑائی جائے تو ہمیں میدان خالی نظر آتا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے بابا چمن میں دی داور پیدا۔ آپ کی محبتوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے انتہائی مشفق مہربان شفیق محسن استاد العلماء جامع المحاسن پیکر اخلاص سفیر قرآن حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر! عقیدہ ہے عقیدہ، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں، نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، خلافت راشدہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ لائق صد تعظیم و تکریم زینت بزم حضرات علماء کرام اور اہل سنت کے چکری گاؤں کی اس مرکز کے میزبان حضرات، میرے محترم و مکرم سامعین، وقت بہت مختصر ہے اور مہمان کافی سارے ہیں، تو میں تو بس صرف اپنی حاضری لگوا کے اجازت چاہوں گا، تفصیلی بیان باقی مہمان فرمائیں گے، اور مجھے 3:15 کا وقت دیا گیا ہے، صرف 15 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، لہٰذا مجھے 15 منٹ والی اپنی تقریر تو نہیں آتی کہ میں 15 منٹ میں کچھ کہوں، اتنی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ بہرحال میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، بیان پھر کسی موقع کے لیے ادھار چھوڑتا ہوں۔ یہ جو پروگراموں کا سلسلہ ایک تسلسل چل رہا ہے، یہ ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے اور پھر ربیع الاول کے بعد بھی سیرت کے عنوانات سے معنون پروگرام چلتے رہتے ہیں، تو آپ کا یہ پروگرام بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ربیع الاول میں خاص طور پر
لوگوں کے پروگراموں کا عنوان میلاد النبی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہر پروگرام کا عنوان سیرت النبی کیوں ہوتا ہے؟ عموماً پروگراموں کا عنوان کیا رکھا جاتا ہے ربیع الاول میں؟ بولو بھائی، تو لوگ تو میلاد کے پروگرام کرتے ہیں، آپ اس مہینے میں بھی کس کے پروگرام کر رہے ہیں؟ سیرت کی۔ تو اس کی کیا وجہ؟ میلاد النبی آپ کے پروگرام کا عنوان کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کا جواب عرض کیا، میں نے دیکھا بھائی، میں نے کہا دیکھو بھائی، اصول یہ ہے، ہر بندہ جانتا اور سمجھتا ہے دنیا میں جس چیز کا منکر کوئی نہ ہو اس کو زور دے کر منوایا نہیں جاتا، جس کا انکار جتنی زیادہ کثرت سے ہو اسی کو زور دے کر منوانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں جس جگہ، یہ جگہ کیا ہے؟ مسجد۔ مجھے بولو سارے کیا ہے؟ اس بستی میں، چکری گاؤں میں کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی اگر رہتا ہے بالفرض تو وہ بھی مانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اب جب اس کے وجود کا انکار کرنے والا پورے چکری گاؤں یا پورے علاقے میں کوئی بندہ نہیں، تو چکری کے یہ دوست، یہ احباب جلسہ کریں، علماء بلائیں، اسٹیج سجائیں، کھانے پکائیں، اشتہار چھپوائیں، لوگوں کو دعوت دیں، جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے امام مولانا حسنین صاحب سپیکر اور مائک لے کر کھڑے ہوں اور کہیں جناب میں نے آپ سب کو اس لیے زحمت دی، ان علماء کو اس لیے بلایا، یہ ساری محفل اس لیے سجائی تاکہ ان علماء کی زبانی آپ کو سمجھاؤں، بتاؤں، منواؤں کہ یہ مسجد ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے جی مولوی صاحب بادشاہ آدمی آپ، اس کے لیے اتنا تردد کرنے کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، اس پورے علاقے میں کسی نے انکار کیا تھا کہ یہ مسجد نہیں؟ اگر انکار کیا جاتا تو پھر آپ دلائل دیتے، زور دیتے، منواتے، سمجھ آتی تھی بات۔ جب سارے مانتے ہیں پہلے سے یہ مسجد ہے تو اس کے لیے اتنا تردد کرنے کی ضرورت۔ اب مسجد کے وجود کو سارے مانتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے بتاؤ مسجد بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے بولو سارے۔ مسجد کا مقصد ٹائلیں لگانا، سیلنگ کرنا، نرم قالین بچھانا، اے سی ہیٹر کا انتظام کرنا، ٹھنڈے پانی اور گرم پانی کا انتظام کرنا، یہ مسجد کی ضرورت ہے، مسجد کا مقصد؟ مجھے بولو سارے۔ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ 5 وقت اذان ہو، باجماعت نماز ہو، لوگوں کو اللہ اللہ کی تعلیم دی جائے، نسلیں دین سیکھیں، 24 گھنٹے دین سیکھنے سکھانے سے مسجد آباد ہو، مسجد نبوی والے اعمال سے مسجد کیا ہو؟ آباد ہو۔ پورا چکری کا علاقہ مانتا ہے کہ یہ مسجد ہے، وجود کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن نمازیوں کی صف 1 ہوتی ہے، نمازیوں کی صف 1.5 ہوتی ہے۔ پتہ چلا مسجد کے وجود کا منکر کوئی نہیں، مسجد کے مقصد کے منکر، بولو سارے بولو بھائی۔ اب مولانا اگر جلسہ کریں، لوگوں کو بلائیں، اشتہار چھپوائیں، خرچہ کریں، جب عوام جمع ہو جائے تو پھر یہ کہیں لوگوں سارے مانتے ہو یہ مسجد ہے، وجود کا انکار کسی کو نہیں لیکن مقصد کا انکار کر رہے ہو۔ میں نے یہ علماء اس لیے بلائے تاکہ بیان کرواؤں، زور دلواؤں، دلائل سمجھاؤں، آپ کے دل دماغ میں اتاروں کہ مسجد صرف بنانا کافی نہیں، آباد کرنا بھی ضروری ہے۔ گھر میں نماز پڑھو گے 1 کا اجر ملے گا، مسجد میں پڑھو گے 27 کا اجر ملے گا، اذان دو گے یہ ثواب ہوگا، جھاڑو لگاؤ گے یہ ثواب ہوگا، دین سیکھنے سکھانے کا انتظام کرو گے یہ فائدہ ہوگا۔ ان علماء کی زبان سے یہ سمجھاؤں تو مسجد کے مقصد کا انکار ہر بندہ کر رہا تھا، اب مقصد مسجد کو سمجھانے کے لیے جلسہ کرنا سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے بولو سارے۔ ساؤنڈ والا بھائی ایکو بند کرو یار، جہاں بیٹھے ہیں ایکو اس کو بالکل بند کرو، سادہ کر دو آواز۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمان تو مسلمان، دنیا میں کوئی کافر بھی آج تک سنا جس نے حضور کے میلاد کا انکار کیا ہو؟ اونچی بول دو سارے یار۔ یہودی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سب مانتے ہیں حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے۔ اب بتاؤ جب منکر کوئی نہیں تو میں میلاد کے تذکرے کا انکار نہیں کرتا۔ میلاد کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے،
باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ جہاں میلاد کا تذکرہ ہو خدا کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن میں دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں، انکار کرنے والا کوئی نہیں تو بار بار اس کو زور دے کر منوانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ساری دنیا مانتی ہے حضور کا میلاد ہوا، لیکن مقصد کا انکار دنیا کر رہی یا نہیں کر رہی؟ پیارے آقا حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کی میلاد کا مقصد کیا؟ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ کیا پیغام لے کر آئے؟ کیا مشن لے کر آئے؟ آج مقصد میلاد کے منکر دنیا میں ہزاروں ہیں یا نہیں ہیں؟ مقصد کو دنیا فراموش کر چکی۔ اب بتاؤ دنیا کو مقصد سمجھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے ہر جلسے کا عنوان سیرت النبی ہوتا ہے، میلاد النبی نہیں ہوتا، کہ دنیا میلاد کو مانتی ہے، سیرت اور مقصد کو فراموش کر چکی ہے۔ تو جس چیز کو فراموش کر دیا جائے اس کے تذکرے عام کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ اونچی بولو سارے، ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات اس سے جڑی ہے، یاد کر لو، یاد رکھو، جو میلاد کو ماننے والا ہے ضروری نہیں کہ وہ سیرت کو بھی مانے، لیکن جو سیرت کو ماننے والا ہے لا محالہ وہ میلاد کو تسلیم کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ ابو لہب میرے نبی کے میلاد کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ اونچی آواز سے بولو۔ کیا اس نے حضور کی سیرت کو مانا؟ اونچی آواز سے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کے میلاد کو بھی مانا ہے، سیرت محمد کو بھی مانا ہے۔ یاد رکھیے، میلاد کا تعلق محمد ابن عبداللہ سے ہے، سیرت کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے۔ نجات کا مدار محمد ابن عبداللہ کو ماننے پر نہیں ہے، نجات کا مدار محمد الرسول اللہ کو ماننے پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ اس لیے ہم لوگ جو سیرت کے ماننے والے ہیں لا محالہ میلاد کو مانتے ہیں، لیکن جو فقط میلاد کو مانے ضروری نہیں کہ وہ سیرت کو بھی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تیسری بات یہ ذہن میں رکھو، اسی بات سے جڑی ہوئی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اب حضور کے میلاد کی تاریخ میں علماء میں بکثرت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں 2 کو، بعض کہتے ہیں 8 کو، بعض کہتے ہیں 9 کو، بعض کہتے ہیں 12 کو، بعض کہتے ہیں سفر میں، بعض کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ۔ حضور کی ولادت کی تاریخ میں کیا ہے؟ اونچی بولو بھائی، اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن 63 سال کی مبارک زندگی گزار کر حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو 63 سال کے بعد رخصت ہوئے، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی۔ یاد رکھیے، ولادت میں اختلاف ہے، لیکن وفات میں چند علماء کو اکا دکا کو چھوڑ کر سب کا اتفاق ہے کہ پیارے آقا کی جو ہے وفات 63 برس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو ہوئی۔ یہ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ آج بھی محاورتاً 12 وفات مشہور ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے 12 وفات ہے۔ 12 وفات کا مطلب اللہ کے نبی کی 63 برس کے بعد دنیا سے جب پردہ فرما کر گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی تاریخ تھی، وہ کون سی تھی؟ سارے بولو، کون سی تھی؟ اب میں تاریخوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، لیکن یہ عقیدے کی بات ہے۔ ان تاریخوں پر یہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ عوام میں 12 مشہور ہے، 12 مشہور ہے، لیکن مستند نہیں۔ 9 ربیع الاول حضور کی ولادت کی تاریخ مستند ہے لیکن مشہور نہیں۔ 9 مستند ہے، مشہور نہیں۔ 12 مشہور ہے لیکن، اونچی بولو بھائی۔ اب میں ان پر دلائل دوں، بات پھر لمبی ہو جائے گی، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اختصار کر رہا ہوں، دلیل کی طرف نہیں جاتا۔ ایک بات ذوق کی عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور کی عظمت اور مقام کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کے حبیب کے لیے ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول مانوں، 9 کے علاوہ کوئی نہ مانوں۔ اب ذہن میں سوال آئے گا، بھئی 9 کی تاریخ کا حضور کی عظمت و مقام سے کیا تعلق ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں 9 کا عدد حضور کے لیے مانوں، 9 کے علاوہ کوئی نہ مانوں۔ اب میں اس پر دلیل دینے لگا ہوں۔ یاد رکھیے، جتنے بھی اعداد ہیں ان میں جو سب سے باکمال عدد ہے وہ 9 کا عدد ہے۔ 9 کے عدد کو اللہ نے جو کمال، جو خوبی، جو وصف عطا کیا وہ کسی اور عدد کو نہیں عطا کیا۔ مثال کے طور پر پہلا کمال 9 کے وصف میں یہ ہے کہ کوئی عدد اتنا بڑا نہیں جتنا 9 کا عدد بڑا۔ 9 سب سے بڑا عدد ہے، 9 سے آگے عدد ختم ہے۔ اب ایک بڑا، ایک سے اوپر 2،
اس سے اوپر 3, اس سے اوپر 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 سب سے بڑا کمال کا عدد ہے. 9 سے اوپر کوئی عدد نہیں. آپ کہیں گے جی 10 اس سے اوپر تو اس سے بڑا, 11 اس سے اوپر تو اس سے بڑا, 12 اس سے اوپر وہ اس سے بڑا. میں نے کہا نہیں, نیا عدد 9 کے بعد کوئی نہیں. 9 کے اوپر آداب ختم ہیں. 9 کے بعد جو عدد بھی آئے گا پہلے گزر چکا. مثلا 10 آیا, 1 اور 0 پہلے گزر چکے. 11 میں 2 1 پہلے گزر چکے. 12 میں 1 اور 2 پہلے گزر چکے. لاکھوں تک گنتی کرتے چلے جاؤ, نئی چیز آپ کو نہیں ملنے والی. نئے عدد 9 پر ختم ہیں. 9 سے آگے کوئی عدد نہیں ہے. اس بنیاد پر میں کہتا ہوں 9 سب سے بڑا عدد. بولو 9, سارے بولو 9. تو پہلا کمال 9 کو 9 اعداد میں سب سے بڑا. دوسرا کمال 9 کو اللہ نے عجیب دیا کہ 9 کے عدد سے جو بھی ٹکرایا وہ خود پاش پاش ہوا. 9 کا عدد سلامت ہے. مثال کے طور پر ریاضی کی زبان میں ضرب دینا, ضرب دینے کو ٹکراؤ کہتے ہیں, ٹکرانا کہتے ہیں. اب 9 کا پہاڑا آپ کو آتا ہوگا. 9 کو جس عدد سے ٹکراؤ گے, جس عدد سے ضرب دو گے, جو حاصل ضرب آئے گا اس کو آپس میں جمع کرو گے, 9 پھر سلامت کھڑا نظر آئے گا. ذرا ذوق کے ساتھ 9 کا پہاڑا میرے ساتھ گنیے گا. مثال کے طور پر 9 کو 2 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ اونچی بولو سارے. 18 میں 8 اور 1 ہیں. 8 اور 1 کو جب جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 3 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 27. 27 میں 7 اور 2 ہیں, جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 4 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 36. 36 میں 6 اور 3 ہیں, جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 5 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 45. 45 میں 5 اور 4 ہے, جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 6 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 54. 54 میں 5 اور 4 ہے, جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 7 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 63. 63 میں 6 اور 3 ہے, جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 8 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 81. 81 میں 8 اور 1 ہے, جو ہے وہ 72. 72 میں 7 اور 2 ہے, جمع کیا تو کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 9 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 81. 81 میں 8 اور 1 ہے, جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9. 9 کو 10 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 90. 90 میں 0 گرا دو پھر پیچھے 9 سلامت کھڑا ہے. اس بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں 9 سب سے بڑا عدد ہے. میرا پیغمبر سب سے بڑا پیغمبر ہے. 9 سید الاعداد ہے. میرا پیغمبر سید الانبیاء ہے. 9 پر عدد ختم ہے. میرے مصطفیٰ پر نبوت ختم ہے. 9 کے بعد نیا عدد کوئی نہیں. میرے مصطفیٰ کے بعد نیا پیغمبر کوئی نہیں. 9 کے بعد جو بھی آئے گا پہلے گزر چکا. مصطفیٰ کے بعد جو بھی آئے گا پہلے گزر چکا. نعرے ادھار سے وقت کم ہے. اس بنیاد پر میں نے کہا جو کمال 9 کو ہے وہ کسی اور عدد کو نہیں ملا. تو 9 سب سے بڑا عدد تھا. مصطفیٰ سب سے بڑا پیغمبر تھا. تو اللہ نے بڑے پیغمبر کے لیے تاریخ بھی بڑی چنی اور وہ 9 ہے. بولو وہ کون سی ہے؟ اونچی بولو کون سی ہے؟ لیکن 9 مستند ہے, مشہور نہیں. 12 مشہور ہے, مستند نہیں. سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, نعرہ تکبیر. بس میں بات سمیٹتا ہوں. ایک اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, چھوڑو ساری چھوڑ دو. ایک بس پیغام لے کر جاؤ. توجہ, میرا ایک سوال ہے, توجہ چاہوں گا آپ کی. سوال یہ ہے کہ مردہ کسے کہتے ہیں؟ بولو نا جلدی یار. جس کی کیا نکل جائے؟ روح نکل جائے, سانس رک جائے, نبض رک جائے, ہم کہتے ہیں مردہ. اس کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے مردہ؟ کیوں جی؟ بولو, اسی تو زندے ہو. بولو, اس کے علاوہ بھی کوئی مردہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں. سوال ہے اگلا, من حیث القوم, ہم پاکستانی اس وقت زندہ قوم ہے یا مردہ؟ بولو بھائی. ہماری سانس تو چلتی ہے, نبض چلتی ہے, کھاتے پیتے ہیں, نعرے بھی مارتے ہیں, لیکن من حیث القوم. بولو بھائی. ایک اور مردہ نکل آیا نا, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ بھی مردہ. اچھا بھائی, مردہ قوم کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مردہ ہے؟ اس کو سینگ نکلے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے یہ مردہ ہے.
مردہ کا ضد، مردہ کے عکس، مردہ کا اپوزٹ زندہ قوم ہے۔ اب زندہ قوم کی پہچان، مردہ قوم کی پہچان کیا ہے؟ بھئی ماتھے پر تو کسی کے نہیں لکھا، پہچان ہوتی ہے علامت سے، پہچان ہوتی ہے نشانی سے۔ اب توجہ کرنا، وہ علامت کیا ہے؟ مردہ قوم کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی کا کوئی مشن نہ ہو، کوئی کاز نہ ہو، کوئی ایم نہ ہو، کوئی گول نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، جو فضول زندگی گزاریں، صرف کھانے پینے کو زندگی سمجھیں، صرف لباس پہننے، مکان بنانے کو زندگی سمجھیں، ایسی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، یہ قوم مردہ قوم ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گول اور کوئی ہدف نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، کاز ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی گول ہو، کوئی ٹارگٹ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ زندہ قوم کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں بتاؤں تو آسان لفظوں میں علامت کیا ہے؟ زندہ قوم اس کی علامت ہے پہچانی جاتی ہے مشن سے، مردہ قوم اس کی علامت ہے پہچانی جاتی ہے جشن سے۔ بڑی گہری بات ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ زندہ قوم پہچانی جاتی ہے کس سے؟ مجھے بولو، مشن سے۔ مردہ قوم پہچانی جاتی ہے کس سے؟ جشن سے۔ اچھا بھائی ذرا چلتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج پاکستان 75-76 سال کا ہو گیا، آج تو پاکستانی قوم مردہ شمار ہوتی ہے، لیکن 14 اگست 1947 کو جب یہ پیارا ملک بنا تھا، آزاد ہوا تھا، اس وقت ہم زندہ قوم تھے یا مردہ؟ اونچی بولو سارے۔ اس وقت زندہ کیوں تھے؟ آج مردہ کیوں ہیں؟ اس وقت اس قوم کے سامنے ایک مشن تھا، ایک کاز تھا، ایک پروگرام تھا، ایک نظریہ تھا۔ یہ نظریے کی بنیاد پر میدان میں اتری تھی۔ میرے آپ کے 10 لاکھ بزرگوں کا خون اس ملک کی بنیادوں میں ہے، 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اس ملک کے لیے۔ یارو فضول کاموں کے لیے کوئی جان نہیں دیا کرتا، جان ہمیشہ مشن پر دی جاتی ہے۔ اس وقت مشن تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اتنا اونچا بولو، پہلو میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے کانوں کے رستے دل تک جائے یہ بات، ان کو بھی پتا چلے کہ کیوں بنا تھا پاکستان، کیوں 10 لاکھ بزرگوں نے دی تھی قربانی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ نعرہ تو نہیں تھا، یہ مشن تھا، یہ کاز تھا، یہ پروگرام تھا، یہ خلافت راشدہ کا نظام تھا، یہ نصب العین تھا، یہ طرز زندگی تھا، یہ مقصد بندگی تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر 10 لاکھ میرے تیرے بزرگوں نے قربانی دی ہے، میدان میں نکلے ہیں۔ جب زندگی کا کوئی کاز تھا، مشن تھا، ہم میدانوں میں تھے، اس وقت برسر پیکار تھے، دشمن تھے، اس وقت ہم زندہ قوم شمار ہوتے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، دنیا کے معاملات میں دھسے، دین سے دور ہوئے، ہم نے اپنے مشن کو پسے پشت ڈالا، آج ہم مردہ قوم ہیں۔ 14 اگست تو آج بھی آتا ہے، لیکن 14 اگست آج مشن کا تصور لے کر نہیں آتا، آج جشن کا تصور لے کے آتا ہے۔ آج 14 اگست کو کس سے جوڑا؟ مجھے بولو کس سے جوڑا؟ اب پڑھے لکھے ہو چکری والو، میں زیادہ الجھن میں نہیں ڈالوں گا، میں سمپل بات کروں گا 2 اور 2 4 کی طرح۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ لفظ جشن جب بھی ہمارے سامنے بولا جائے تو جشن کا لفظ سنتے ہی دماغ میں، دل میں، ذہن میں، سوچ میں، فکر میں مسجد کا تصور آئے گا؟ بولتے جاؤ سارے۔ نماز کا تصور آئے گا؟ عبادت کا تصور آئے گا؟ دعا کا تصور آئے گا؟ شکرانے کا تصور آئے گا؟ نہیں، جشن سے یہ تصور نہیں۔ جب بھی لفظ جشن بولا جائے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ناچ، گانا، موسیقی، ہلڑ بازی، طوفان بدتمیزی، بازاروں میں اچھلنا کودنا، اور جناب جو ہے وہ عیاشی کرنا۔ جشن کے ساتھ عیاشی کا تصور جڑا ہے یا نہیں جڑا؟ اور پاکستان تو ایک مقدس مشن کے لیے بنا تھا۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں یہ مشنری ملک ملا تھا، مشن کی بنیاد پر ملا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہر سال 14 اگست کی تاریخ آئے، قوم کے بڑے بیٹھیں، قوم کے چھوٹوں کو بٹھائیں اور کہیں آؤ بیٹا تمہیں بتاؤں، یہ تاریخ جشن کے لیے نہیں ہے، یہ تجدید عہد کے لیے ہے۔ ہمارے بڑے جس مشن پر قربان ہوئے وہ پاکستان آج مشن کا متقاضی ہے۔ آج ہم بڑوں کی روحوں سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس مشن کا
परचम सरनगू नहीं होने देंगे। हम उस मिशन को फरामोश और पसे पुश नहीं डालने देंगे। निफाज़े शरीयत के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, खिलाफत राशिदा के निज़ाम को नाफिज करने के लिए पार्लियामेंट और अदालतों कचहरियों में अंग्रेज के काले कानून पर नहीं, काली कमली वाले के निज़ाम पर फैसले करने के लिए हम 14 अगस्त के दिन तजदीद अहद करेंगे अपने बुजुर्गों से। लेकिन हमारा सदर और वजीर आजम से लेकर MNA MPA से लेकर एक गांव के चौधरी वडेरे खान नाजिम और काउंसलर तक किसी बंदे को तौफीक नहीं मिलती कि वो 14 अगस्त को मिशन का तज़किरा करे। पूरी कौम के मुंह में बाजे दिए, ये पापा और पी करने लगे, सड़कों पर मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाले, तूफान बदतमीजी बपा किया, हुल्लड़बाजी की, पूरी कौम को इतना जश्न में मसरूफ कर दिया कि मिशन को सोचने के लिए किसी के पास